آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنذرتكم نارا تلظى بس میں نے خبردار کر دیا تمہیں ایک بھڑکتی آگ سے لا يصلاها الا الاشقى اس میں نہیں جلے گا مگر وہی انتہائی بدبخت الذی کذب وتولى جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور آپ سے روگردانی کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے انہیں بر وقت خبردار کر دیا ہے، یعنی پیچھے آپ نے سماعت کر لیا تھا کہ سیدھی راہ دکھانا ہمارا کام ہے، اس راہ پر چلنا انسان کا کام ہے، اور حق و باطل کو الگ کر دینا ہمارا کام ہے، باطل کو چھوڑ کر حق کو اختیار کرنا یہ انسان کا کام ہے۔ اب فرمایا کہ جب ہم نے اسے بر وقت خبردار کر دیا ہے، اس کے باوجود وہ رائے حق سیدھی راہ کو اختیار نہیں کرتا اور غلط راہ پر چل کر سیدھا جہنم میں جا گرتا ہے، تو اس سے زیادہ بدبخت اور شقی کون ہو سکتا ہے؟ یہاں اشقا کا لفظ جو آیا مفسرین فرماتے ہیں یہ امیہ بن خلف کے بارے میں ہے، اور اس کے زمرے میں یعنی اشقا یعنی سب سے بڑا بدبخت، اتقا سب سے بڑا پرہیزگار، تو یہاں اشقا یعنی فرمایا کہ یہ سب سے بڑا بدبخت ہے امیہ بن خلف، اور فرمایا اس کے زمرے میں جتنے وہ رؤسائے مکہ یعنی وہ سردار ہیں جیسے ابو جہل ہے اور بھی جتنے بھی ہیں، فرمایا کہ جنہوں نے دانستہ دعوت حق کو ٹھکرایا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ تو فرمایا ان کے دلوں میں جو نفرت، عناد اور تعصب کی بنا پر وہ باطل پر ڈٹے رہے اور انہوں نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کے بارے میں ذکر کیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى اور دور رکھا جائے گا اس سے وہ نہایت پرہیزگار جو دیتا ہے اپنا مال اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے۔ اب آپ غور کیجئے، ایک طرف اشقا ہے کہ جس کا طریقہ کار حق کی تکذیب اور اسلام سے روگردانی ہے، اس کے مد مقابل کیونکہ میں نے شروع میں اس صورت کے شروع میں آپ کو بتایا تھا دو گروہ ہیں اور دونوں گروہوں کی جدوجہد جو ہے وہ الگ الگ ہے، تو یہاں پر فرمایا کہ اشقا کے مد مقابل وہ ہے کہ جو تقوی والا، اتقا، اور پارسائی میں اپنے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہے کہ جو دعوت حق کو بلکہ اس نے تو خود قبول کی، اور اللہ فرماتا ہے دعوت حق کو کامیاب کرنے کے لیے وہ خوشی سے اپنا سارا مال و متاع فرمایا کہ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ فرمایا دونوں کا انجام جو ہے وہ یکساں نہیں ہو سکتا، ان کے انجام میں اتنا ہی بعد ہے، دوری ہے کہ جتنا کہ ان کے فکر و عمل میں وہ تفاوت ہے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کے نزدیک کہ یہاں جو اتقا کا لفظ جو آیا کس ہستی کے لیے آیا، تو فرمایا کہ یہاں جو اتقا فرمایا اس آیت میں سب سے بڑے پرہیزگار جو ہیں وہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں آپ کی 6 فضیلتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ دنیا میں ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا، نمبر 2 کہ انہیں جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا، اور نمبر 3 فرمایا کہ جہنم سے دور رکھے جانے میں ان کے جنتی ہونے کی بشارت بھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر جو ہیں وہ جنتی بھی ہیں، اور نمبر 4 کہ میرے آقا علیہ السلام کی امت میں سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 5ویں آپ کی فضیلت یہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے تمام صدقات خیرات جو ہیں وہ قبول ہیں،
کہ جس کی قبولیت کی بشارت قرآن میں دے دی گئی۔ اور چھٹی فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر صدقے میں اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے کہ جس کی گواہی رب کا قرآن بھی دے رہا ہے اور جس کی گواہی رب تعالیٰ خود بھی دے رہا ہے۔ تو یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ فرمایا اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ اسے دینا ہو بجز اس کے کہ وہ اپنے برتر پروردگار کی خوشنودی اس کے رضا کا طلبگار ہے اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے کہ عقلی میں تقوی اور پارسائی کا یہ تاجدار فرمایا اپنا مال جس دریا دلی سے خرچ کر رہا ہے وہ کسی کا احسان اتارنے کے لیے نہیں، کسی کی نیکی اور حسن سلوک کا معاوضہ ادا کرنے کے لیے نہیں، فرمایا کہ اس کی نیت ان تمام آلائشوں سے پاک ہے، اس کے پیش نظر فقط ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے اپنی جان و دل بھی فرمایا کہ اس راہ میں اگر قربان کر دی جائے تو وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مفسرین فرماتے ہیں کہ حلقہ عقیدت میں یعنی حضور کے جو تمام صحابہ ہیں وہ سب انہی صفات سے متصف تھے، لیکن اس کی اعلیٰ ترین مثال جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل میں ملتی ہے کہ اگر آپ ان کی سیرت پڑھیں گے تو ہجرت سے پہلے وہ اپنی دولت 9 مسلم غلاموں کنیزوں کو ان کے کافر آقاؤں سے خرید کر آزاد کرنے میں اپنی دولت کو خرچ کیا کرتے تھے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر ہجرت فرمایا تو سفر ہجرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمرکابی کا شرف حاصل ہوا، تو گھر میں جتنا روپیہ پیسہ تھا وہ سب اپنے ساتھ لے لیا حضور پر قربان کرنے کے لیے، گھر میں کچھ نہ چھوڑا۔ آپ سنتے ہیں کہ حضرت ابو قحافہ جب وہ دیکھنے لگے کہ جہاں وہ مال رکھتے تھے تو کہیں ابو بکر سب تو نہیں لے گیا، تو ان کے گھر والے بھی کتنے سمجھدار ہیں سیدنا صدیق اکبر کے کہ وہ ٹھیکریاں رکھ دی، اور آپ کی نگاہ کمزور تھی ابو قحافہ کی، وہاں ہاتھ رکھ کر دکھایا کہ کچھ ہاں یہاں رکھ کے گئے ہیں، لیکن گھر میں سب کچھ حضور کے لیے لے گئے۔ اللہ اکبر۔ ہجرت کرنے کے بعد جب جہاد کے لیے سرمایے کی ضرورت ہوئی تو اس میں بھی سب سے بڑھ کر غزوہ تبوک کے موقع پر اگر آپ دیکھیں تو اپنے گھر کا سب کچھ یہاں تک کہ اپنے بدن کے کپڑے بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ جب میرے آقا نے پوچھا کہ اے ابو بکر اپنے گھر میں بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو، تو عرض کیا کہ حضور آپ کا نام اور آپ کے پروردگار کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ ان آیات کے شان نزول میں حضرت ابن عباس کا یہ قول بھی مروی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ شروع میں بھی ہے اور یہ آخر میں بھی حضرت ابن عباس نے اس کی آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی کہ امیہ بن خلف کہ وہ شان نزول آپ نے سنا تھا کہ حضرت ابو بکر خود امیہ بن خلف کو ظلم کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ جو روایت ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابن عباس سے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ امیہ بن خلف جو ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح سے وہ ستا رہا تھا، وہ اذیت دے رہا تھا، اور آپ پر بے ہوشی طاری تھی، اور اس وقت بھی بے ہوشی غشی کی حالت میں بھی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر احد تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر اس طرف سے ہوا تو دیکھا کہ میرا جو عاشق ہے اس کی زبان پر احد ہے، تو حضور نے فرمایا احد ینجی کا، جس احد کا تم نام لے رہے ہو وہی تمہیں اس ظلم سے نجات دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشان اقدس پر آتے ہیں تو حضرت بلال کی کیفیت جو ہے حضور نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے وہ کیفیت بیان کی، تو یہ کیونکہ حضور کے اشارہ ابرو کو سمجھتے تھے سیدنا صدیق اکبر، اور یہ رازگان نبوت کے تھے، تو حضور کے مدعا کو فوراً سمجھ گئے، اپنے گھر گئے اور نصف سیر سونا لے کر امیہ بن خلف کے پاس پہنچے
اور کہا کہ کیا بلال کو تو بیچنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، جواب دیا۔ اس نے منہ مانگی، جو قیمت مانگی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ادا کی اور آپ کو آزاد کرایا۔ آپ کے والد کو یہ بات پتہ چلی، ابو قحافہ کو جب یہ علم ہوا کہ ان کا بیٹا ابو بکر جو ہے وہ کمزور اور نحیف غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے وہ اپنا روپیہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، سیدنا صدیق اکبر سے، کہ میرے بیٹے تم کمزور اور ضعیف، بالکل ضعیف اور کمزور قسم کے لوگوں کو تم آزاد کرواتے ہو، اگر تم طاقتور اور بہادر غلاموں کو خرید کر آزاد کرو تو کبھی تمہارے اوپر کوئی مشکل آئے گی تو یہ بہادر غلام جن کو تم آزاد کروانے کے لیے پیسہ خرچ کرو گے تو مشکل وقت میں یہ تمہارے کام آئیں گے۔ تو آپ نے آگے سے یہ جواب دیا اپنے والد محترم کو کہ ابا جان، میرا اس سے مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ اللہ نے وہ کس انداز سے آپ کی شان کو بیان کیا کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کہ بجز اس کے کہ وہ اپنے پروردگار کی خوشی کا طلبگار ہے۔ اور آخری آیت سورۃ اللیل کی فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ ضرور اس سے خوش ہوگا۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں یرضا، یعنی اس کا فاعل اللہ تعالی اور صدیق اکبر دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی جیسے فعل فاعل سے جملہ مکمل ہوتا ہے، فعل فاعل جب ملتے ہیں تو جملہ مکمل ہوتا ہے، یہ اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے اور عربی میں بھی اسی طرح جملے مکمل ہوتے ہیں۔ تو اگر یرضا کا فاعل اللہ تعالی ہو تو اس کا جملے کا مطلب یہ بنے گا کہ اللہ تعالی ابو بکر پر راضی ہو جائے گا کہ جس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے سب کچھ قربان کر دیا ہے، کہ وہ رضا جو چاہتا ہے اللہ کی، فرمایا اس کی رضا اسے حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر فاعل سیدنا صدیق اکبر ہو تو مفسرین کہتے ہیں اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی اپنی نعمتوں کی وہ بارش سیدنا صدیق اکبر پر برسائے گا کہ اے ابو بکر، اپنے رب کریم کے لطف و کرم اور جود و عطا کو دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی بڑی قابل غور کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اگر آپ دیکھیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھیں کہ اگر آپ اگلی سورت جو آ رہی ہے وہ سورۃ الضحیٰ ہے، سورۃ الضحیٰ میں آپ سنیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا کہ بے شک قریب ہے کہ محبوب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور یہاں سیدنا صدیق اکبر کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ فرمایا طرز کلام اگر بندہ دیکھے تو عاشقوں کو نظر آئے گا کہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں، کہ ان دونوں کے لیے کلام آیا ایک ہی جیسا، کہ وہاں اپنے محبوب کے لیے فرمایا کہ ان قریب تم راضی ہو جاؤ گے، یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ کیا بات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ سورۃ اللیل کا آج اختتام ہوا، اور سورۃ الضحیٰ بھی بڑی ایمان افروز اور اس میں بڑے قابل غور آپ کو حضور کی شان سننے کو ملے گی۔ انشاءاللہ اس کا آغاز کل ہوگا سورۃ الضحیٰ کا، اور سورۃ اللیل کا آج اختتام ہوا۔ اللہ رب العالمین اس کے ایک ایک حرف کا نور عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اپنی رضا کی دولت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، کامیابیاں، عزت، نعمت، راحت، سکون عطا فرما، زوال نعمت سے ہمیں بچا، احساس نعمت عطا فرما، ہر قلت، ہر علت، ہر ذلت سے ہمیں بچا۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔